अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर दुश्मन जान नावल के साथ, जिसकी राइटर हैं फातिमा टेल्स, और ये इसकी 11वीं एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। रात के किसी सन्नाटे में जब सारा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, आंखों में तूफान, हाथ में मोबाइल और सांसों में गुस्से की लपक, कमरे में दाखिल होते ही उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ मूसा नीम तारीक कमरे में बेड पर नीम दराज था, एक हाथ सर के पीछे, दूसरा मोबाइल थामे। मोबाइल स्क्रीन पर रईसा का नाम देखकर एक शैतानी सी मुस्कुराहट उसके लबों पे उभरी। कज़न, आज कैसे याद कर लिया मुझे? उसके लहजे में जहर घुला हुआ था। बकवास बंद करो मूसा। रईसा की आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से यूं निकली जैसे धमाका हो गया। डैड से क्या कहा था? और ख़बरदार जो झूठ बोला, मुझे सिर्फ सच चाहिए। मूसा थोड़ा सा सीधा हुआ, लेकिन लहजा अब भी हल्का सा तंजिया था। यही कि तुमने सियाम से बदला लेना था, इसलिए वो नकली निकाहनामा बनवाया है। मैंने बस उस नकली निकाह को असल में बना दिया, तुम्हारा काम आसान किया। चाहे तो कसम ले लो। एक ज़ोरदार कह कहा उसके कमरे की दीवार से टकराया। रईसा का लहजा सर्द हो चुका था। गुड, तुमने अच्छा किया, मेरे काम को आसान कर दिया। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ आसान कर देती हूँ। मूसा के चेहरे की रंगत ज़रा सा बदली। मतलब? उसकी आवाज़ में पहली बार संजीदगी आई। तुम्हारे प्राइवेट निकाह को पब्लिक कर देती हूँ, क्या ख्याल है? रईसा की ज़ुबान पर जहर था और लहजे में फातिहाना ठहराव। मूसा सीधा बैठ गया, गुस्से से आंखें तंग हो गईं। बकवास बंद करो, ऐसा सोचा भी तो मुंह तोड़ दूंगा। वो झाग की तरह उबल पड़ा। रईसा का लहजा सर्द था। रिलैक्स मूसा, डर क्यों रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर तुम सियासत खेल सकते हो तो रईसा बदर खान उस सियासत में तुम्हें झुलसाने का हुनर भी रखती है। जो तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला ज़रूर लूँगी। जस्ट वेट एंड वॉच। कॉल काट दी गई। रईसा मोबाइल मेज़ पर फेंक कर बाथरूम की तरफ बढ़ गई, जैसे अब उसके दिमाग को कुछ और धोना था। उधर मूसा का चेहरा खून की तरह सुर्ख हो चुका था। वो मोबाइल बेड पर दे मारा और दहाड़ा। काश तुम पैदा होते ही मर गई होती रईसा। वो जानता था अगर रईसा ने वो राज फाश कर दिया कि उसने फातिमा से चुपके से निकाह कर रखा है, तो उसका सियासत में बना बनाया नाम, ख़ानदान का भरम और साख, सब कुछ खाक में मिल जाएगा। कमरे में सिर्फ उसके दिल की धड़कनें बाकी रह गईं। रईसा जैसे ही बाथरूम से निकली, कदमों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी और सामने बेड पर सियाम सुकून से लेटा हुआ था। वो चंद लम्हे वहीं दरवाजे पर ठहकी। दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। निकाह को 10 दिन हो चुके थे, मगर ये पहली रात थी जब वो उस कमरे में मौजूद था। श्याम ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर वो आंखें बंद किए हुए यूं लेटा रहा जैसे उसे फ़र्क ही ना पड़ता हो। रईसा धीरे धीरे बेड के करीब आई। श्याम, तुम, मेरा मतलब है आप आज यहाँ सोएंगे? उसकी आवाज़ में घबराहट और हैरत दोनों शामिल थी। श्याम ने आंखें खोलकर उसे एक कड़ी निगाह से देखा। गालिबन ये मेरा कमरा है, तो तुम्हारा ये सवाल करना बनता नहीं, तन से लबरेज लहजे में बोला। रईसा ने नज़रें चुराकर अपनी तरफ का तकिया दुरुस्त किया। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है आप पहली बार आए हैं। श्याम नींद दराज होकर तकिए से टेक लगा गया। शादी? ज़बरदस्ती की शादी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। और जहाँ तक मेरे ना आने की बात है, तुम इसकी असल वजह खुद हो। रईसा ने हिम्मत जुटाकर कहा। श्याम, सॉरी, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। जो कुछ मैंने। श्याम का पारा चढ़ गया। बकवास बंद करो। खबरदार जो फिर कभी सॉरी जैसा लफ्ज़ बोला तुमने। जो ज़ख़म दिए हैं उन पर माफ़ी का मरहम काफ़ी नहीं है। अब लाइट बंद करो, सुबह इंटरव्यू है, जल्दी जाना है। वो करवट बदल कर लेट गया। मगर आप तो मेरी कंपनी में जॉब कर रहे थे, फिर इंटरव्यू? रईसा रुकी, फिर चौंक कर बोली। श्याम ने गुस्से से करवट बदली और तीखी नज़रों से घूरा। तुम शायद गैरत की तारीफ़ नहीं जानती रईसा, लेकिन श्याम मीर इमरोज़ एक खुददार इंसान है। मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ चुका हूँ और अब अपना सवालनामा बंद करो। फिर वो आंखें मूंद कर लेट गया, लेकिन रोशनी होने की वजह से फिर बोल पड़ा। क्या बुत बनी बैठी हो? लाइट बंद करो। रईसा ने खामोशी से लैम्प बंद किया। अंधेरे ने कमरे को ढांप लिया। वो दबे कदमों आकर बेड के एक किनारे पर लेट गई। दिल में एक हलचल सी थी,
चंद लम्हों बाद उसने गर्दन मोड़ी और सियाम को देखा। वो गहरी नींद में था, माथे पर बिखरे बाल, बंद आंखें और चेहरे पर वही सख्ती, मगर ना जाने क्यों आज वो उसे खूबसूरत लगा। एक सर्द दाब भरकर रईसा ने आंखें मूंद ली, दिल ही दिल में दुआ की, काश हमारे दरमियान सब ठीक हो जाए। सियाम, काश। वो पहली बार उसके पहलू में सो रही थी और दिल को जैसे कुछ सुकून सा मिल गया था। सुबह की पहली किरणें आसमानों पर सुनहरी धागों की तरह बिखर रही थी। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे, मगर फातिमा की आंखों में नींद अब भी बाकी थी। रात देर तक फाइल्स और नोट्स देखते गुजरी थी। आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं था। आज उसे शहसवार मलिक का इंटरव्यू लेना था। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर आईने में खुद को देखा। मस्टर्ड कलर का लंबा कुर्ता, नीचे ब्लैक पेंसिल पजामा और पाँव में बंधी ब्लैक सैंडल। आज वो मामूल से हटकर तैयार हुई थी। होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल और चेहरे पर हल्का सा बीबी क्रीम। शीशा जैसे उसके अंदर की बेचैनी पड़ रहा था। फाइल बैग में डाली, दुपट्टा शानों पर दुरुस्त किया और तेज़ी से नीचे उतरी। अस्सलामुअलैकुम। फातिमा ने डाइनिंग एरिया में कदम रखते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ नाश्ता कर लो, इब्राहिम साहब ने मुस्कुराते हुए चाय का कप मेज़ पर रखते हुए कहा। बाबा, मैं आज लेट हो गई हूँ, वहाँ जाकर कुछ खा लूँगी। वो तेज़ कदमों से बाहर की तरफ भागी। गेट से बाहर निकली ही थी कि सामने इस्माइल खड़ा नजर आया। फातिमा की आंखों में चिंगारियाँ सी लपकी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जबड़े भींचे हुए बोली। मैडम, सर गाड़ी में वेट कर रहे हैं, चाहते हैं आप उनसे 2 मिनट बात कर लें। इस्माइल ने एक तरफ खड़ी सियाह कार की तरफ इशारा किया। वो जानती थी उस गाड़ी में मूसा शेर खान है। फातिमा ने नाक सुकेड़ी। बस उस दिन का इंतज़ार है जब तुम दोनों मरकर दुनिया का बोझ हल्का करोगे, कहती हुई कदम तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा दी। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ गूंजी। क्यों आए हो तुम यहाँ? वो अंदर बैठते ही बरसी। मूसा सीट से टेक लगाए उसे यूं देख रहा था जैसे बरसों की प्यास को आंखों से बुझा रहा हो। बाल खुले, आंखों में काजल, दुपट्टा सर पर, अच्छी लग रही हो। वो मुस्कुराया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। फातिमा उसकी नज़रें पढ़कर थोड़ा खाइफ हो गई। बस थोड़ी देर चुप रहो, मुझे तुम्हें देखना है। मूसा ने आहिस्ता से उसके होठों पर उंगली रख दी। फातिमा झटके से पीछे हटी। तुम जो चाह रहे हो वो कभी नहीं होगा मूसा, उसने उंगली झटकते हुए गुस्से से कहा। क्या चाह रहा हूँ ये तो तुम ही बेहतर बता सकती हो। वो संजीदा हो गया। अचानक मूसा ने उसका दुपट्टा आहिस्ता से उसके सर से उतार दिया। मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस से, अगर बात ख़त्म हो गई तो गाड़ी रोको, फातिमा ने सर्द लहजे में कहा। तुम इसका इंटरव्यू लेने जा रही हो? वो शख्स ठीक नहीं है। मूसा ने आहिस्ता से आंखें मोड़ ली। अच्छे तो तुम भी नहीं थे, फिर भी मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया। वो हंसी दबाकर तंज से बोली। मेरी बात और है, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। क्यों? तुम्हारी बात और क्यों है? फातिमा को उसकी बात में आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। शौहर हूँ तुम्हारा, उसने नरमी से कहा, मगर फिर भी तुम बीवी हो मेरी, ना कहा ज़बरदस्ती के। वो दांत पीसते हुए बोली। बस एक बात पूछनी है, क्या तुम ये नफ़रत कम नहीं कर सकती? मूसा ने उसका हाथ थामा। और तुम सियासत में झूठ और फरेब नहीं छोड़ सकते? फातिमा ने हाथ छुड़वाना चाहा, मगर मूसा की गिरफ्त मजबूत थी। खामोश रहो, सिर्फ देखने आया हूँ तुम्हें। उसने फिर से उंगली उसके लबों पर रख दी। अपनी बात आई तो खामोश रहो, भूल तो नहीं गए दुश्मन हो तुम्हारी? फातिमा ने तेज़ी से उंगली हटाई। दुश्मन हो तो क्या हुआ, हो तो मेरी। मूसा ने उसका हाथ नरमी से चूमा। फातिमा की आंखें पानी से भर गईं। तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, बस कोशिश कर रहा हूँ। वो आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ गया। क्या हुआ, तुम उदास हो? फातिमा ने बेसाख्ता पूछ लिया। मूसा ने फौरन सर उठाया। तो क्या मैं समझूं मिस फातिमा को मेरी फ़िक्र हो रही है? बिल्कुल नहीं, फातिमा फौरन बोली, फिर दिल में खुद को कोसा। क्या ज़रूरत थी पूछने की मुझे? चलो जाओ, देर हो रही है तुम्हें। मूसा ने गाड़ी अनलॉक की। रुको, क्या आज मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? फातिमा दरवाज़ा खोल ही रही थी। मूसा बोल पड़ा। फातिमा ने उसे तीखी नज़रों से घूरा। हमारे दरमियान कुछ नॉर्मल नहीं है। तो हो जाएगा, मूसा ने धीरे से कहा। मैं कुछ भी नॉर्मल नहीं करना चाहती, फातिमा गुस्से से बोली।
یہ آج اتنا معصوم کیوں بن رہا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ لیکن میں آؤں گا، موسیٰ ضدی لہجے میں بولا۔ میری بلا سے؟ فاطمہ نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ اب جانا ہے مجھے، دیر ہو رہی ہے۔ اچانک موسیٰ نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر نرمی سے اس کے گال کو چھو گیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ فاطمہ ساکت رہ گئی، نہ غصہ نہ لفظ، صرف خاموشی۔ اب جاؤ، موسیٰ دھیرے سے بولا۔ فاطمہ چپ چاپ گاڑی سے اتری۔ اس کی نظریں نیچے تھیں، قدموں میں ہچکچاہٹ اور دل میں عجیب سا خالی پن۔ موسیٰ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر زیر لب بولا، اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو، بلکہ اس سے زیادہ برا ہوں، دوسروں کے لیے۔ فاطمہ نیوز چینل کی عمارت میں داخل تو ہو گئی تھی، مگر دل اور دماغ ابھی کسی اور مقام پر ٹھہرے تھے، موسیٰ شیر خان پر۔ اس کی آنکھوں میں آج کچھ بدلا بدلا سا تھا، جیسے وہ وہی شخص نہ ہو جو کبھی صرف بدلہ لینے آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نیا طریقہ ہے مجھے گرانے کا، یا پھر واقعی وہ بدل رہا ہے؟ اتنی جلدی سب کیسے بدل سکتا ہے؟ فاطمہ نے دفتر کا دروازہ کھولا، میز پر فائل رکھی، لیکن نظریں خلا میں گم تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور کسی سوچ میں گم بس ایک نقطے کو گھورتی رہی۔ فاطمہ، کہاں کھو گئی ہو؟ 3 بار آواز دی ہے تمہیں۔ سامیہ جو کمرے میں آ چکی تھی، ہلکی جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولی۔ فاطمہ چونک گئی، جیسے کسی خواب سے نکلی ہو۔ ہاں یار، کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سامیہ نے فاطمہ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ موسیٰ نے کچھ کیا؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ نے ایک گہری سانس لی، پھر جیسے لفظ خود بخود لبوں پر آ گئے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا وہ کیا چاہتا ہے، لیکن سامیہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کیا مطلب؟ سامیہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کھل کر بتاؤ فاطمہ۔ فاطمہ نے بے چینی سے اپنی انگلیاں آپس میں لپیٹ لیں، پھر بولی، وہ مجھے ایموشنلی ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے وہ کوئی جال بچھا رہا ہے جس میں میں خود پھنس جاؤں۔ سامیہ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر نرمی سے بولی، کیا پتہ اسے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا ہو، اور شاید وہ واقعی بدل رہا ہو۔ فاطمہ ہلکے سے ہنسی، ایک تلخ بے یقینی ہنسی۔ موسیٰ جیسے لوگ بدلتے نہیں ہیں سامیہ، انہیں اپنے کیے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ احساس ندامت امپاسبل۔ سامیہ نے موضوع بدلنے کے لیے ارد گرد دیکھا، پھر جلدی سے بولی، اچھا چھوڑو، شہسوار ملک صاحب آ چکے ہیں، انٹرویو کا سیٹ ریڈی ہے، اور باس کب سے تمہیں بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ اچھا تم چلو، میں ابھی آئی۔ فاطمہ نے ٹیک لگا کر آنکھیں مول لی، روشنی میں بھی جیسے اس کے دل کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ موسیٰ کی آنکھوں کی وہ خاموشی، اس کے لمس کی نرمی، اچانک چوم لینا، یہ سب اس کے اندر گونج رہا تھا۔ یہ سب سچ تھا یا ایک چال؟ فاطمہ جلدی قدموں سے نیوز روم کے اندرونی کوریڈور سے گزرتی ہوئی چیف ایڈیٹر کے آفس کی طرف بڑھی۔ دل ابھی الجھا ہوا تھا، لیکن چہرے پر صحافتی اعتماد کی چادر تان رکھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی ایئر کنڈیشنر، کمرے کی ٹھنڈک اور بریف کیسوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ سامنے ان چیف صاحب اپنی مخصوص گہری آواز میں کسی مہمان سے بات کر رہے تھے۔ فاطمہ نے نظریں موڑی، سامنے بیٹھا شخص لمحے بھر کے لیے اجنبی لگا، لیکن اگلے ہی لمحے شناخت کا دائرہ مکمل ہوا۔ نیوی بلو سوٹ، فولڈ کی گئی آستینیں، سلیقے سے جمے بال اور وہی گہری آنکھیں، یہ تھا شہسوار ملک۔ فاطمہ کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ آ جاؤ فاطمہ، تم سے ہی ملنا تھا۔ وقار صاحب نے خوش دلی سے اشارہ کیا۔ وقار صاحب چینل کے ہیڈ تھے۔ سر؟ فاطمہ نے آہستگی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وقار صاحب نے شہسوار کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہے شہسوار ملک، اور شہسوار صاحب یہ ہے ہماری بہت قابل اینکر اور رپورٹر فاطمہ ابراہیم۔ آج آپ کا انٹرویو یہی لیں گی۔ شہسوار مسکراہٹ دبائے اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی سی چمک اتری تھی، جیسے یہ لمحہ وہ پہلے ہی جیت چکا ہو۔ میں جانتا ہوں ان کے بارے میں۔ اس کی آواز میں وہ یقین اور احترام تھا جو کم ہی کسی تعریف میں ہوتا ہے۔ فاطمہ چونکی۔ آپ؟ نام سے نہیں، کام سے۔ آپ کی رپورٹنگ اور انداز نے پہلے ہی تعارف کروا دیا ہے، شہسوار نے نرمی سے کہا۔ فاطمہ کے چہرے پر ایک لمحے کو الجھن اور پروفیشنل فخر کا امتزاج سا ابھر آیا۔ اس نے پلکیں جھپکائے اور نپے تلے انداز میں بولی، آپ کی مہربانی ہے وقار صاحب، اگر اجازت ہو تو میں سیٹ پر چلوں؟ بالکل،
شہسوار صاحب بھی تیار ہیں، انٹرویو اہم ہے اور مجھے یقین ہے آپ دونوں زبردست ڈسکشن کریں گے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ شہسوار نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اشارہ کیا۔ بعد میں سوالات کا وقت ہوگا، ابھی تو ملاقات کا تاثر ذہن میں محفوظ کر رہا ہوں۔ فاطمہ نے نظریں چرائیں، یہ شخص کچھ تو مختلف ہے، مگر مجھے اپنے سوالات سے مطلب رکھنا ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کی پشت پر شہسوار ملک کی نظریں ایک لمحے کو ٹھہر گئیں۔ دوپہر کی دھیمی دھوپ کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ لاؤنج میں حفصہ بیگم صوفے پر نیم دراز تھی، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دوسری طرف رئیسہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی، خاموش، سنجیدہ اور کسی حد تک گھبرائی ہوئی۔ بیٹا، تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ حفصہ بیگم نے نرمی سے پوچھا، مگر سوال رئیسہ کے دل میں جیسے کانچ کی طرح چبھ گیا۔ آنٹی، کبھی گھر میں بنانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ چونک گئی، پھر شرمندگی سے نظریں نیچے کرتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ حفصہ بیگم کی آواز میں وہ ماں والی شفقت تھی جو رئیسہ نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ رئیسہ کچھ کہنے لگی تھی کہ دروازہ کھلا اور سیام اندر آیا۔ قدموں کی چاپ نے رئیسہ کو تھوڑا سا چونکایا، مگر اس نے رخ نہیں موڑا۔ السلام علیکم امی۔ سیام نے اندر آتے ہی مسکرا کر ماں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا، کیسا رہا انٹرویو؟ حفصہ بیگم نے اسے اپنے قریب بلایا اور ماتھے پر ہاتھ پھیر کر محبت سے بٹھا لیا۔ سیام ان کے کندھے سے لگا جیسے بچپن کا کوئی مانوس منظر لوٹ آیا ہو۔ رئیسہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تیرنے لگی۔ وہ منظر اس کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ اس کی اپنی ماں نے تو کبھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ایک بار جب رئیسہ نے ماں کے گلے لگنے کی کوشش کی تھی تو ماں نے کہا تھا، ابھی نہیں بیٹا، بعد میں۔ وہ لمس آج تک رئیسہ کی روح پر ادھورا تھا۔ امی، دعا کریں جاب مل جائے، کل رزلٹ آئے گا، سیام نے ماں کے ہاتھ تھام کر کہا۔ پھر ایک لمحے کو رئیسہ کی طرف دیکھا اور منہ بنا کر نظریں پھیر لی۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے، رئیسہ تمہارے لیے کھانا بنانا سیکھے گی۔ حفصہ بیگم نے جیسے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ سیام ہنسا، وہ طنزیہ مسکراہٹ جس کی رئیسہ کو اچھی طرح پہچان تھی۔ سیکھ ہی نہ لے یہ کھانا بنانا؟ زیادہ مت بولو، وہ سیکھ لے گی۔ اچھا، تم سیدھے ہو کر بیٹھو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ حفصہ بیگم کچن کی طرف چلی گئیں اور کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سیام نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے رئیسہ کی طرف گردن موڑی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم نے بوائے فرینڈ بنانے کے علاوہ زندگی میں کچھ اور سیکھا بھی ہے؟ اس کے الفاظ خنجر کی طرح رئیسہ کے سینے میں اترے۔ وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گئی۔ سیام، رئیسہ نے مدھم لہجے میں کہا، مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ کیا سیام؟ تمہاری ہابی بھی الگ ہے نا؟ باقی لڑکیاں سیکھتی ہیں کھانا، سلائی، تم سیکھتی ہو دل توڑنا، رشتے بگاڑنا، بوائے فرینڈ بنانا۔ تمہارے جیسے لوگ تو ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا؟ رئیسہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ آہستہ بولے، پلیز آنٹی سن لیں گی، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ دل میں خوف اور شرمندگی کی ملی جلی لہر دوڑ گئی۔ سیام کھڑا ہوا، نفرت بھری نظر اس پر ڈالی۔ اور پلیز میرے سامنے یہ معصوم بننے کے ڈرامے نہیں، جیسے میں تمہیں نہیں جانتا ہوں۔ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے سیڑھیاں چڑھ گیا اور رئیسہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہنے لگے۔ یہ غلطیاں نہیں تھیں، یہ گناہ تھے، اور اب شاید سزا کا وقت تھا۔ چینل کا مرکزی اسٹوڈیو روشنیوں سے چمک رہا تھا، کیمروں کی آنکھیں فوکس میں تھی، ٹیم اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ فاطمہ ابراہیم مسٹرڈ لباس میں پوری تیاری کے ساتھ میز کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں سوالوں کی تپش تھی۔ سامنے کرسی پر شہسوار ملک، جو چند لمحے پہلے ان چیف کے آفس میں دل جیت چکا تھا، اب قوم کے سامنے تھا، مگر اس بار سامنے وہ لڑکی تھی جو جھوٹ کو چیر کر رکھ دینے کی شہرت رکھتی تھی۔ ناظرین، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں صاف صاف بات فاطمہ کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صوبائی وزیر بزنس ٹائکون اور حالیہ سیاسی امیدوار جناب شہسوار ملک صاحب۔ شہسوار ہلکا سا سر جھکا کر کیمرے کی طرف مسکرایا۔ فاطمہ نے پہلا وار کیا۔ ملک صاحب،
آپ پر الزام ہے کہ آپ نے پبلک ہیلتھ پروجیکٹ میں 3 ارب روپے کا فنڈ کھایا اور اب عوام کو صاف پانی تو نہ دے سکے، لیکن خود کے لیے دبئی میں ولا لے لیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ شہسوار کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ وہ وہی مسکراہٹ لیے بولا، محترمہ فاطمہ، الزام لگانا آسان ہوتا ہے، ثبوت دینا مشکل۔ میرے خلاف جن رپورٹس کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ سیاسی بنیاد پر بنائی گئی ہیں۔ فاطمہ نے آنکھیں سکیڑی۔ آپ کے سگنیچرز کے ساتھ وہ فنڈ ریلیز لیٹر تو موجود ہیں جو آپ کے دور وزارت میں جاری ہوئے، تو کیا آپ ان پر بھی سیاست کہہ رہے ہیں؟ شہسوار نے صوفے کے پشت سے کمر سیدھی کی۔ اب وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ جی ہاں، دستخط میرے تھے، لیکن منظوری کا عمل ایک بورڈ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی نے فنڈز کا غلط استعمال کیا تو اسے جواب دہ ہونا چاہیے، اور میں خود بھی انکوائری میں پیشوا ہوں۔ فاطمہ نے میز پر رکھا قلم اٹھا کر انگلیوں میں گھمایا۔ تو آپ قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اربوں روپے آپ کے ناک کے نیچے سے نکل گئے اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی؟ عوام یہ سن کر بہت مطمئن ہو جائیں گی۔ شہسوار نے پہلی بار فاطمہ کو براہ راست گھورا اور نرم مگر گہرے لہجے میں بولا، محترمہ، آپ کی زبان کی کاٹ بہت تیز ہے، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں نے 4.5 سالوں میں 7 اسپتال بنوائے ہیں، 12 اسکول اپ گریڈ کیے ہیں۔ آپ صرف الزام پڑھتی ہیں، زمینی حقیقتیں نہیں دیکھتی۔ فاطمہ کا چہرہ سنجیدہ تھا مگر اندر سے چیلنج قبول کر چکی تھی۔ سچائی یہ ہے کہ ان میں سے کئی پروجیکٹس مکمل ہی نہیں ہوئے، اور جو ہوئے ہیں وہ ناقص مٹیریل کے نظر ہو گئے ہیں۔ سوال صرف الزام کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ عوام نے آپ کو چنا ہے اور آپ نے بدلے میں کیا دیا۔ موسیٰ بڑے آرام سے اپنی کرسی پر نیم دراز تھا۔ ٹی وی پر یہی انٹرویو لائیو شو چل رہا تھا۔ اس کے سامنے کافی کا کپ تھا اور لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ واہ فاطمہ، مار دیتی ہو تم لفظوں سے، وہ زیر لب ہنسا۔ موسیٰ نے ایک سگریٹ جلا کر ہونٹوں کے درمیان رکھا، دھواں باہر چھوڑتے ہوئے کہا، اب دیکھتے ہیں شہسوار ملک صاحب کب ہار مانتے ہیں۔ شہسوار کی مسکراہٹ تھوڑی دیر معدوم ہو گئی تھی مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ آپ کے سوالات بہت سخت ہیں، لیکن آپ کا انداز مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ کی آنکھوں میں جھانکوں اور سچ کہوں۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن کرپٹ بھی نہیں ہوں۔ فاطمہ نے پہلی دفعہ تھوڑا توقف کیا، جیسے کچھ لمحوں کو دل بھی سننے لگا ہو۔ تو پھر عوام کو کیا یقین دلوائیں گے؟ شہسوار ملک کی آواز اب بھاری ہو چکی تھی۔ یہی کہ میں دوسرا موقع نہیں مانگ رہا، میں یہ موقع کماؤں گا، اور اگر غلطی کی تو سزا کا پہلا امیدوار خود بنوں گا۔ کیمرہ زوم ان ہوا اور فاطمہ کی نظریں ایک لمحے کو اس کے چہرے پر رک گئیں۔ کیا واقعی وہ جھوٹ بول رہا تھا یا یہ سچائی کا ایک نیا چہرہ تھا؟ کلاس کی خاموشی دیواروں سے لگ کر بیٹھ چکی تھی۔ شام کی سنہری دھوپ کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور سفید بورڈ پر ہلکی چمک پیدا کر رہی تھی۔ فردان رجسٹر بند کر کے میز پر رکھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے روما کی طرف دیکھا جو اپنا بیگ ترتیب دے رہی تھی۔ جی تو مس روما، آپ کو سوال سمجھ آ گئے ہوں گے، فردان نے دھیرے سے کہا۔ روما نے سر اٹھا کر مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی سر، تھینک یو۔ آپ نے جو ایکسٹرا کلاسز دی ہیں وہ واقعی بہت ہیلپ فل تھی۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی نے قدم رکھا۔ فردان نے ہلکا سا گلا کھکارا، جیسے کوئی مشکل بات کرنے سے پہلے کوئی حوصلہ جمع کرتا ہے۔ مس روما، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میری نیت صاف ہے، بس دل کی بات ہے۔ روما نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جی سر، کہیے۔ آپ کسی سے محبت کرتی ہیں؟ یہ سوال جیسے اس کے اندر بہت دنوں سے قید تھا اب الفاظ کی شکل میں باہر آ گیا۔ روما کے چہرے پر لمحے بھر کو ایک پرچھائی سی چھا گئی۔ موسیٰ کی دھندلی سی شبیہ اس کے ذہن میں ابھری مگر وہ بس ایک تکلیف دہ سیراب تھا، کوئی حقیقت نہیں۔ جی کرتی تھی مطلب اب نہیں؟ فردان کی آواز تھوڑی مدھم ہو گئی۔ نہیں، روما نے مختصر جواب دے کر اپنی نظریں پھیر لی اور اٹھنے لگی۔ ٹھیک ہے مس روما، آپ جا سکتی ہیں، اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا، فردان نے نرمی سے کہا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ روما الوداعی کلمات کہہ کر آفس سے باہر چلی گئی۔ آپ کی ان تمام جوابات کے لیے شکریہ شہسوار ملک صاحب۔ ناظرین کو یقیناً آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔
شہسوار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ آپ کا شکریہ فاطمہ صاحبہ۔ فاطمہ کی نگاہ کیمرے کی طرف گئی۔ اس نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، تو ناظرین، آج کا پروگرام بس یہیں تک۔ اگلی نشست میں ایک اور معزز مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ ابراہیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کیمرہ آف ہوا۔ اسٹوڈیو میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی، مگر فاطمہ کے چہرے پر وہی پروفیشنل مسکراہٹ قائم رہی۔ پروگرام ختم ہو چکا تھا، مگر شاید سوالات کا سلسلہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسٹوڈیو کی روشنی مدھم ہونے لگی، کیمرہ ایک ایک کر کے بند ہو چکے تھے۔ عملہ سامان سمیٹ رہا تھا، مگر شہسوار اب بھی اپنی کرسی پر ویسے ہی پرسکون انداز میں بیٹھا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے یہ شو اس کے لیے ختم نہیں ہوا۔ سر چلیں؟ اس کا اسسٹنٹ احترام سے جھک کر بولا۔ شہسوار نے ہولے سے گردن گھمائی، مگر نظریں فاطمہ کے چہرے سے نہ ہٹی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ لہجہ سادہ تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سا اختیار چھپا ہوا تھا۔ اسسٹنٹ بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ فاطمہ سامنے میز پر رکھی اپنی فائلیں ترتیب دے رہی تھی، تبھی اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ چونکی نہیں، لیکن اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رک گئے۔ فاطمہ صاحبہ، شہسوار کی آواز قریب سے آئی۔ مجھے اچھا لگا انٹرویو دے کر۔ فاطمہ نے پلکیں جھپکی، مگر جلدی خود کو سنبھال لیا۔ میرے انٹرویو سب کو اچھے لگتے ہیں سر۔ شہسوار کے ہونٹوں پر آہستہ سے مسکراہٹ ابھری، لیکن مجھے انٹرویو سے زیادہ اس کی ہوسٹ اچھی لگی۔ فاطمہ نے بے ساختہ نظریں اس کی آنکھوں سے ملائیں۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ اسی لمحے شہسوار ملک نے فاطمہ ابراہیم کو دل میں اتار لیا۔ مطلب؟ شہسوار نے اپنی جیب سے چشمہ نکالا، پہنا، اور ایک لمحے کو رک کر بولا، جلد سمجھ آئے گا۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ پلٹا اور قدموں کی نرم چاپ کے ساتھ اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ فاطمہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ اس کا دل جیسے کسی انجانے سوال کی گرفت میں تھا۔ وہ اس مرد کو اب تک نہ سمجھ پائی تھی، لیکن اب وہ صرف ایک بات چاہتی تھی، یہ جگہ چھوڑ دینا، فوراً ابھی۔ وہ گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہتی تھی۔ شام کی مدھم روشنی پورے گھر میں اتر چکی تھی۔ دروازے پر بائک رکنے کی آواز آئی تو رئیسہ، جو ٹرے میں چائے رکھے سیام کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، چند قدم رک گئی۔ دروازہ کھلا اور فردان اندر داخل ہوا۔ اس کی پیشانی پر دن بھر کی تھکن جھلک رہی تھی، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ فردان نے رئیسہ کو دیکھا اور ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ رئیسہ نے ٹرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے جواب دیا۔ آج کچھ زیادہ دیر نہیں ہو گئی تمہیں؟ فردان جوتے اتار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی بس تھوڑی دیر ہو گئی۔ امی کہاں ہیں؟ ابھی اس کے سوال کا جواب آتا کہ حفصہ بیگم کچن سے نکلتی ہوئی بولی، یہاں ہوں میں، تم نے آج اتنی دیر کیوں لگائی؟ امی چھوڑے یہ لیکچر، مجھے ابھی چپکلی کے گھر جانا ہے، کافی دن ہو گئے اس سے ملے ہوئے۔ فردان نے شرارت سے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ چپکلی؟ رئیسہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں سکیڑی۔ فردان ہنسا۔ ارے بھابھی، فاطمہ کی بات کر رہا ہوں۔ رئیسہ کے چہرے پر کچھ لمحے کو سنجیدگی چھا گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، آنٹی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں بھی فاطمہ سے ملنے چلی جاؤں؟ ایک بار ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ حفصہ بیگم نے رئیسہ کی طرف دیکھا، چہرے پر نرمی لاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، فردان جا رہا ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ، اور یہ چائے مجھے دے دو، میں سیام کو دے دوں گی۔ رئیسہ نے خاموشی سے چائے تھمائی۔ جلدی آ جائیے گا بھابھی، میں بائک پر ویٹ کر رہا ہوں۔ فردان آواز دیتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ حافظ آنٹی۔ رئیسہ نے دوپٹہ سنبھالا، نظریں جھکائی اور دروازے کی طرف چل دی۔ ادھر سیام کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، آنکھیں بند تھیں، جیسے سوچوں میں ڈوبا ہو۔ سیام، تمہاری چائے؟ حفصہ بیگم نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور آہستگی سے آواز دی۔ سیام چونک کر اٹھ بیٹھا۔ امی، آپ کیوں لے کر آئیں؟ میں نے رئیسہ سے کہا تھا لانے کو۔ بیٹا، رئیسہ فاطمہ کے گھر گئی ہے فردان کے ساتھ، اسی لیے میں لے آئی، حفصہ بیگم نے نرمی سے سمجھایا۔ سیام کا رنگ بدل گیا، ماتھے پر بل پڑے۔ وہ وہاں کیوں گئی ہے اور کس سے پوچھ کر؟ کیا ہو گیا ہے سیام؟ وہ مجھ سے پوچھ کر گئی ہے، اور دیکھو اگر وہ واپس آئے تو اس پر چلانا مت۔ حفصہ بیگم کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ امی پلیز، آپ اور ابو میرے اور رئیسہ کے درمیان میں مت بولیں، آپ نہیں جانتی وہ کیسی ہے،
اس کے چہرے پر جو ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ سیام نے چائے کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے کہا، بس کرو، اب غصہ تھوک دو، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، میں تمہارے ابو کو بھی چائے دے آؤں۔ حفصہ بیگم ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے سیام کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا ابھی کچھ کر ڈالے، مگر ہاتھ صرف مٹھی میں بند ہو کر رہ گئے۔ فاطمہ ابھی دروازے سے اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ اسی دروازے پر فردان اور رئیسہ آتے دکھائی دیے۔ ارے واہ، آج تو بڑے خاص لوگ آئے ہیں ہمارے گھر، فاطمہ نے شرارتی انداز میں رئیسہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس سوچا چپکلی کی خیر خبر لے لی جائے، اسی لیے بھابھی کو بھی ساتھ لے آیا۔ فردان صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ چچی اور اماں بھی کہاں ہیں؟ رئیسہ نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ وہ ساتھ والی آنٹی کے گھر گئی ہیں، تم دونوں بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ فاطمہ بھی مڑنے ہی لگی تھی کہ رئیسہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے نہیں، رہنے دو، بیٹھو نا ہمارے ساتھ۔ ہاں چپکلی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے ابھی، فردان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فاطمہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بولو کیا بات ہے؟ یاد ہے میں نے بتایا تھا نا کہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے یہ بات کیسے بتاؤں؟ فردان نے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ تو صاف صاف کہو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، رئیسہ نے فوراً مشورہ دیا۔ بھابھی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، فردان نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ بس تم مجھ سے یوں کہو، محترمہ، آپ کی پہلی جھلک میں ہی میرا دل بے قابو ہو گیا۔ آپ کے بغیر زندہ رہنا اب ناممکن سا لگتا ہے۔ میری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ میری زندگی کے ہمسفر بن جائیں، فاطمہ نے اداکارانہ انداز اپناتے ہوئے ڈرامائی لہجے میں کہا۔ اور وہ آگے سے کہے گی، میری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ فوراً غائب ہو جائیں، فردان نے جلی ہوئی آواز میں کہا، جس پر تینوں ہنسنے لگے۔ تم بس سادگی سے کہہ دو کہ تم اسے پسند کرتے ہو اور چاہتے ہو تمہارے والدین اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، رئیسہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب تو فیصلہ کر لیا ہے، چاہے جو بھی ہے، میں اسے شادی کے لیے صاف صاف کہہ دوں گا، میرے سے نہیں ہوتا اب صبر، فردان نے پرعزم لہجے میں کہا۔ یہ ہوئی نا چیتوں والی بات، اب اسی خوشی میں ہمارے لیے چائے بنا دو، فاطمہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ چلو، اب جب تم اتنی انسسٹ کر رہی ہو تو بنا ہی دیتا ہوں، فردان مغرور انداز میں بولا۔ تھینک یو فردان، فاطمہ نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور فردان ہنستے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا۔ رئیسہ نے لمحہ بھر فاطمہ کو دیکھا، پھر نرمی سے پکارا، فاطمہ؟ بولو، فاطمہ نے سکون سے جواب دیا۔ آئی ایم سوری، رئیسہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، رئیسہ، جو کچھ ہوا اس کو یہیں دفن کر دو، میں خود بھی سب کچھ بھولنا چاہتی ہوں، بار بار معافی مانگ کر میرے لیے تکلیف دہ مت بناؤ پلیز۔ لیکن سچ کہوں، سیام تمہیں ہی ڈیزرو کرتا تھا، مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، رئیسہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ فاطمہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ جانتی ہو، مجھے سب سے زیادہ بھروسہ سیام پر ہی تھا، وہ جیسا بھی ہے، دل کا بہت صاف ہے، چاہے محبت کرے یا نفرت، خالص کرتا ہے، اور مجھے یہی چیز اس کی سب سے زیادہ پسند ہے۔ رئیسہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سچ کہتی ہو فاطمہ، اور میرے نصیب میں اس کی خالص نفرت آئی ہے۔ آج اگر نفرت ہے تو کل محبت بھی ہو سکتی ہے، بس جیسا سیام پسند کرتا ہے ویسی بن جاؤ۔ گھریلو باتیں، سادگی اس کو پسند ہے، اس کے لیے کچھ پکاؤ، اس کے دل کا راستہ وہیں سے نکلتا ہے۔ جب وہ آفس سے آئے، تیار ہو کر اس کا انتظار کرو، دیکھنا پھر ہمارا لڑکا تمہارا دیوانہ ہو جائے گا، رئیسہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کوشش کروں گی، لیکن ایک بات پوچھنی تھی۔ ہاں پوچھو، فاطمہ نے لاپرواہی سے کہا۔ موسیٰ سے بات ہوئی تمہاری؟ رئیسہ کے سوال نے فاطمہ کے چہرے سے رنگ چھین لیے۔ تو موسیٰ کو کیسے جانتی ہو؟ فاطمہ کے الفاظ مشکل سے نکلے۔ وہ میرا کزن ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس نے تم سے نکاح کیا ہے، رئیسہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنے میں کچن سے لوٹتے فردان نے یہ بات سن لی۔ ایک منٹ بھابھی، آپ نے کیا کہا؟ وہ موسیٰ جو سیاسی رہنما ہے، اس نے فاطمہ سے نکاح کیا ہے؟ فردان کے قدم رک گئے، چہرے پر بے یقینی جا گئی۔ فردان، آہستہ بولو، فاطمہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ بیٹھو، میں سب بتاتی ہوں۔ مجھے سچ سننا ہے ابھی، فردان نے چائے کی ٹرے زور سے ٹیبل پر رکھ دی۔
यार बस सुनो, वो इंटरव्यू था ना, उसमें मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, उसने बदला ले लिया, निकाह किया ज़बरदस्ती। अब मैं खुला लूँगी बस। इतनी बड़ी बात और तुमने हमें कुछ नहीं बताया। फरदान का गुस्सा उरूज पर था। और भाभी आपको मालूम था, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उस मूसा को समझता क्या है खुद को। बस करो फरदान। फातिमा ने उसका हाथ थामकर अपने सर पर रखा। तुम्हें कसम है, अगर किसी को बताया सारी ज़िंदगी तुमसे बात नहीं करूँगी। मूसा को मैं जानती हूँ, वो खेल सोच समझ कर खेलता है। तुम अभी कुछ मत करो प्लीज़। रईसा ने भी उसे समझाया। मैं जा रहा हूँ भाभी, आप बाहर आ जाएं। फरदान गुस्से से बाहर निकल गया। मैं उसे समझाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। रईसा भी उसके पीछे निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही फातिमा खामोशी से वहीं बैठ गई। अब एक और तूफान सर पर खड़ा था। फरदान को कैसे संभाला जाए। फरदान और रईसा जब घर लौटे तो रात के 8 बज चुके थे। फरदान का चेहरा सपाट था, आंखों में थकन और अंदर कहीं गुस्से की धीमी आग सुलग रही थी। वो बिना किसी से कुछ कहे तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। फरदान, 1 मिनट, मेरी बात सुनो। रईसा ने पीछे से पुकारा, मगर फरदान रुकने के बजाय बेनियाजी से कह गया, भाभी प्लीज़, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। रईसा ने गहरा सांस लिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने से इमरोज़ साहब आते दिखाई दिए। चेहरे पर नरमी, आंखों में मरवत का अक्स था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। रईसा मुअद्दब अंदाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम्हारी आंटी कहाँ है? इमरोज़ साहब ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। अपने कमरे में है। अच्छा मैं देखता हूँ, तुम भी आराम करो। रईसा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती कमरे तक पहुँची। कमरे में नीम तारीकी थी। मध्यम रोशनी में श्याम बेड पर लेटा था, बाजू आंखों पर रखे। वो जाग रहा है या सो रहा है, ये समझना मुश्किल था। अभी वो बाथरूम की तरफ मुड़ने ही लगी थी कि गरजदार आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कहाँ से आ रही हो? श्याम अब बेड पर से उठ चुका था, आंखों में चिंगारियाँ थी। फातिमा के घर गई थी, रईसा ने नरमी से जवाब दिया। किससे इजाज़त लेकर? श्याम उसके करीब आया। आंटी से पूछकर। मेरे से पूछा तुमने? श्याम दहाड़ा। उसकी आवाज़ में वही दरार थी जो रईसा को अंदर तक लर्जा गई। श्याम, मैंने। रईसा कुछ कहने लगी, लेकिन श्याम ने एक बार फिर उसे काट दिया। चुप! शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम में, या वो भी बेच खा गई? मैं सिर्फ फातिमा के घर गई थी, फरदान के साथ। रईसा की आवाज़ अब दब गई। वो जानती थी कि चीखने की इजाज़त नहीं। पिछली बार जब ज़ुबान उठाई थी तो हाथों के निशान कई दिन गालों पर रहे थे। मेरे भाई के साथ? यानी अब तुम उसी के पीछे हो? श्याम गुस्से में उसका बाजू झिझोड़ते हुए चिल्लाया। इतनी गिरी हुई हो तुम, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। रईसा ने नम आंखों से उस शख्स को देखा। आज उसको एहसास हो रहा था, इल्ज़ाम लगाना आसान है, सहना मुश्किल। वो उसे दुनिया की सबसे घटिया औरत समझ रहा था। वो मेरे लिए भाई जैसा है। रईसा की आवाज़ आंसुओं में भीगी हुई थी। मुझे मत बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे लिए कौन कैसा है। मैंने तुम्हें अपने सामने ही फरहाद के साथ बाहें फैलाए हुए देखा था। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ अपने ज़र्फ़ की वजह से। तो निकाल देते ना उस दिन, क्यों लेने आ गए थे मुझे? सड़क पर ही रहने देते। रईसा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अपने बाप से पूछती तुम। उसी का फ़ोन आया था कि तुम्हें कह दूँ कि अब दोबारा तुम उसके घर मत जाना। तुम्हारे अपने माँ बाप ने तुम्हें नहीं रखा, जानते होंगे तुम्हारे काले करतूत। ये सुनकर रईसा के वजूद में लर्जा सा दौड़ गया। वो टूट सी गई। तो ये सलूक करोगे? जब दिल चाहा तज़लील, जब दिल चाहा इल्ज़ाम। श्याम ने उसको बेड पर फेंका। हाँ, और सुन लो, आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर एक कदम भी बाहर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। ये कहकर श्याम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया।